آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنحنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون۔ مردار سے مراد وہ جانور ہیں جو اپنی موت آپ مر جائیں یا جنہیں شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ ذبح کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا ہو۔ نمبر 2، خون سے بہتا ہوا خون مراد ہے جو جاندار کی رگوں میں ہوتا ہے، چنانچہ خود قرآن مجید میں دوسری جگہ بہتے ہوئے خون دم مسفوح کی صراحت موجود ہے۔ گوشت میں جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک اور حرام نہیں۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ اور سور کا گوشت، وما اور وہ جس پر اُہِلّ نام پکارا گیا، سور کا گوشت ہی نہیں بلکہ اس کا پورا وجود ہی حرام ناپاک ہے، لیکن چونکہ کھانے میں عام طور پر گوشت ہی کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ لغیر اللہ، غیر اللہ کا، بھی اس پر، والمنحنقۃ اور گلا گھونٹنے سے مر جانے والا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کے حرام ہونے پر اجماع ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا گیا۔ صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہی ہوگا سوائے اس کے کہ ذبح کرنے سے پہلے اس شخص نے توبہ کر لی ہو، کیونکہ جانور پر غیر اللہ کا نام لینا ہر 2 صورت میں پایا گیا۔ بدقسمتی سے آج کل بعض مسلمان بھی بزرگوں کے نام سے منسوب کر کے جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، یہ کھلا ہوا مشرکانہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ منحنقہ سے مراد وہ مردار ہے جو گلا گھونٹ دیے جانے کی وجہ سے مر جائے۔ والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مر جانے والا، والمتردیۃ اور گر کر مرنے والا۔ موقوذہ سے مراد وہ جو پتھر، لاٹھی یا کسی چیز کی ضرب سے مر جائے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ خدا کے نام پر لکڑیوں سے مار مار کر جانور کو ہلاک کر دیتے تھے، پھر اسے کھاتے تھے۔ قرآن نے جانور کو اس ظلم سے بچانے کے لیے چوٹ کی وجہ سے مرے ہوئے جانوروں ہی کو حرام قرار دیا تاکہ اس بے رحمی کا راستہ ہی بند ہو جائے۔ متردیہ وہ جانور ہے جو بلندی سے نیچے گرنے کی وجہ سے مر جائے، جیسے پہاڑ سے زمین پر یا زمین سے کنویں میں گر جائے یا گرا دیا جائے۔ نطیحہ وہ جانور ہے جسے دوسرا جانور سینگ مار کر ہلاک کر دے اور اسے ذبح کرنے کا موقع نہ مل پائے۔ والنطیحۃ اور جو کسی کے سینگ سے مر جائے، وما اور جس کو اکل کھا جائیں، السبع درندے، الا ما مگر جس کو ذکیتم تم نے ذبح کر لیا۔ فرمایا وما اکل السبع یعنی جس جانور کو کوئی درندہ پھاڑ ڈالے اور اس کی موت واقع ہو جائے، اگر اس میں زندگی باقی ہو اور اسے ذبح کر دیا جائے تو پھر اس کا کھانا حلال ہوگا۔ غازی مردار کی مختلف صورتیں ہیں جن کو قرآن مجید نے وضاحت کے لیے ذکر کر دی ہے۔
ذبیحہ ذبح کیا گیا النصبی تھانوں پر، وان اور یہ کہ تستقسمو تم قسمت معلوم کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن غیر اللہ کی تعظیم میں اسے ذبح کیا جائے۔ یہ فعل تو کفر و حرام ہے ہی، وہ جانور بھی حرام اور مردار کے حکم ہے۔ بالازلامی فال کی تیروں سے، ذالکم یہ سب فسقن گناہ کے کام ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشرک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرآن اندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، اور قرآن اندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، پھر جس شخص کے نام جو حصہ نکل آیا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا تھا، اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اسی طرح ایک اور طریقہ یہ بھی تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی لازم سمجھتے تھے۔ ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے، اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے، یا کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے۔ بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جوتشیوں نام نہاد عاملوں کے پاس جانا، ان سے قسمتوں کے حال معلوم کرنا گناہ اور حرام ہے، بلکہ کفر کا اندیش ہے، کیونکہ خدا کے سوا کوئی اور غیب کی باتوں سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ الیوم آج یئیسا مایوس ہو گئے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم چنانچہ نہ تم ان سے ڈرو، واخشونی اور مجھ ہی سے ڈرو، الیوم آج اکملتو میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، واتممتو اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، ورضیتو اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شریعت محمدی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک عظیم الشان نعمت وہی ہے، اور وہ نعمت پایا اتمام کو پہنچ گئی، پایا تکمیل کو پہنچ گئی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دین حق پر اپنی رضا خوشنودی کی مہر لگا دی ہے، لہذا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ جو شخص اب نبوت کا مدعی ہو اور جو اس کی تصدیق کرے وہ سبھی کافر اور دائرہ ایمان سے باہر ہیں۔ اس طرح امام مہدی جو قریب قیامت میں ظاہر ہوں گے، ان کی حیثیت خلیفہ راشد کی ہوگی، نہ ان پر وہی آئے گی، نہ وہ شریعت کے کسی حکم میں کوئی رد و بدل کریں گے، اور نہ ان پر ایمان لانے کا حکم ہوگا، بلکہ ایک خلیفہ برحق کی حیثیت سے نیکیوں میں ان کی فرما برداری اور جہاد میں ان کی نصرت واجب ہوگی۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی جب زمین پر اتارے جائیں گے تو وہ شریعت محمدی کی پیروی کریں گے۔ الاسلام اسلام کو، دیناً بطور دین کے، فمن پھر جو اضطر لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر نہ متجانف مائل ہونے والا ہو، لاسم گناہ کی طرف۔ شریعت میں اختیار اور مجبوری کے حالات کے احکام الگ الگ ہیں، چنانچہ اگر کسی شخص پر بھوک کی شدت ناقابل برداشت ہو تو وہ حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے ضرورت کے بقدر مذکورہ حرام اشیاء میں سے کھا بھی سکتا ہے۔ گناہ پر میل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھانا شدید مجبوری کے بغیر نہ ہو، بقدر ضرورت سے
سے زائد بھی نہ ہو۔ آگے فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں بھی ان اشیاء کی حرمت برقرار رہتی ہے، البتہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ درگزر فرمائیں گے اس طرح میں جو حکم غذاک ہے وہی حکم دوا کا ہے، یعنی کوئی دوا حرام جس سے بنی ہو، کوئی حلال دوا اس کے لیے موجود نہ ہو یا ہو اور کسی وجہ سے مریض اس کے حاصل کرنے پر قادر نہ ہو، تو ایسی حالت میں حرام شے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہی رائے امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے اور اسی پر فتوی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کی تحریک حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، تمام انبیاء پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی، مگر کسی نبی پر تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آخری نبی پر تمام احکام قطعی طور پر نازل فرما دیے ہیں اور تکمیل دین کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ دین کے تمام اصول اور فرائض مکمل ہو چکے ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا اصول یا فرض نہیں آئے گا۔ دین سے مراد شریعت کے تمام اصول اور جزئی احکام ہدایات ہیں، ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ اور نمونہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے پیش فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کی زندگی کے کسی بھی پہلو میں، خواہ وہ معاشرتی پہلو ہو یا معاشی پہلو ہو یا سیاسی پہلو ہو، باہر سے کوئی بھی اصول اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لحاظ سے اسلام میں موجودہ مغربی جمہوریت، اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم، کسی ازم کو دخل کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ کی انسان پر، بالخصوص مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی جامع ہدایات و احکام عطا فرما دی ہیں جن سے دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب اور خوشگوار ہو جاتی ہے اور اخری نجات بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور دوسروں کا دست نگر بھی نہیں بننا پڑتا۔ جس طرح کائنات کی تمام اشیاء اللہ کے حکم کے سامنے بلا چوں چرا سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں، اسی طرح انسان بھی اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر دے اور کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسی بات کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لے۔ ان معنوں میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی دین، یہی اسلام، یہی دین رہا ہے۔ مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے آخری آیت ہے اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے نازل ہونے پر مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ دین کا مکمل ہونا، نعمتوں کا مکمل ہونا، پھر اسلام کو دین کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا جانا، مسلمانوں کی تمام اقوام عالم پر برتری، عزت اور کامیابی کا اعلان ہے۔ اللہ کی انسان پر اور بالخصوص مسلمانوں پر سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ایسی جامع ہدایات، احکامات عطا فرما دی ہیں جن سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب، خوشگوار ہو جاتی ہے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرآنی احکام کی اطاعت تعمیل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کریم اپنے اطاعت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ کریم ناشکری، بد عاجزم کو کامل طور پر بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ کریم حلال و حرام کی تمیز عطا فرما۔ یا اللہ کریم آپ کی مخلصانہ اطاعت فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔